الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ الحمدللہ ہماری سورہ الاعراف جاری ہے اور سورہ اعراف کی تقریباً 28 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ جب یہ کفار بے حیائی کے کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں، جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا وہی کر رہے ہیں، اور اسی طرح ساتھ یہ کہ اس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے تو کوئی ایسی بے حیائی کا حکم نہیں دیا، کیوں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ تو اس میں بے حیائی سے مفسرین کے مراد ان کا خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرنا ہے۔ ویسے تو اور بھی چیزیں ان میں تھیں، لیکن یہاں پہ ایک مخصوص عبادت وہ سمجھتے تھے اس کو، تو تبھی تو اس کو اللہ کی طرف نسبت کرتے تھے کہ یہ اللہ نے ایسے ہی حکم دیا ہے، اسی لیے ہمارے آباء و اجداد ایسے کر رہے تھے۔ خیر، یہ اس کا رد کیا گیا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوا مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ قل، فرما دیجئے اے پیغمبر، امر ربی، میرے رب نے حکم دیا ہے، بالقسط، انصاف کا، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور سیدھے رکھو اپنے چہرے، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت۔ یہاں مسجد سے مراد نماز ہے، سجدہ ہے۔ وَادْعُوهُ، اور اسے پکارو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، کما بدأکم، جیسا کہ اس نے تمہاری ابتدا کی، تعودون، تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، یا تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ اب پیچھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس طرح کے کام کرنے کا، فحش قسم کے، تو اللہ نے پھر اس کی تردید کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ مجھے میرے رب نے جو حکم دیا وہ کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امر ربی بالقسط، انصاف کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اب یہاں مفسرین کے مطابق سب سے پہلے انصاف سے مراد اللہ کی وحدانیت اور توحید ہے، کیونکہ انصاف کی جو ضد ہے، الٹ ہے، وہ ظلم ہے، اور ظلم اللہ نے قرآن مجید میں سب سے بڑا ظلم شرک کو قرار دیا ہے۔ سورہ لقمان کے اندر ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب جب شرک اتنا بڑا ظلم ہے، بہت بڑا، سب سے بڑا ظلم ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں جو انصاف ہوگا تو وہ بھی سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ اللہ کی یکتائی، تنہائی اور اس کے ایک ہونے پر ایمان رکھا جائے، اور اس اکیلے رب کی بندگی اور عبادت کی جائے۔ جبکہ یہ جو کفار تھے، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں شریک بنا رکھے تھے، جس کی مختلف مقامات پر تردید موجود ہے۔ تو یہ بتوں کی پوجا اور پرستش کرتے تھے اور غیر اللہ کو پکارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے ہمیں ایسے کرنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ نے تو یہ بھی حکم دیا ہے۔ یہ حکم اصل میں اللہ نے دیا ہے انصاف کا، کہ اللہ کی توحید کے معاملے میں انصاف سے کام لو۔ مطلب یہ کہ جو رب تمہیں پیدا کرنے والا ہے
تمہیں کھلانے والا ہے، تمہیں ساری نعمتیں دیتا ہے، اور ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ان کو غیر اللہ کے نام پر تم لگا دیتے ہو اور ان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو، تو یہ تو بے انصافی ہے۔ ٹھیک ہے، تو انصاف کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کی توحید کے ساتھ انصاف کریں، اس رب کی دی ہوئی عطا کردہ نعمتوں اور انعامات کے معاملے میں انصاف سے کام لیں، ہوش کے ناخن لیں۔ یہ بات تو یہاں تک ہوگی کہ انصاف سے مراد سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ اس کے بعد پھر آگے مخلوق کے معاملے میں اللہ کا حق ادا ہو گیا انصاف کے ساتھ، تو اس کے بعد مخلوق کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کریں، اس میں بھی انصاف سے کام لینا چاہیے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی بے جا نہ مخالفت کا سے کام لیا جائے فیصلہ کرتے ہوئے، اور نہ ہی کسی دوست یا اپنے کے ساتھ سفارش والا معاملہ ہو، بلکہ پورے انصاف اور عدل کے ساتھ معاملات کو دیکھا جائے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو منصف بننے کی جن کو جو کوشش کرتے ہیں یا فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ آگے باقی وجوہکم سے مراد یہ ہے کہ اپنے چہروں کو سیدھا ہر نماز کے وقت کرو، یعنی قبلہ رخ ہو جاؤ۔ قبلے کا استقبال قبلہ کرنا ہر نماز اور عبادت کے لیے ضروری ہے، اور اسے مخلص ہو کر پکارو، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ سے مراد یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرو، اس میں کوئی اور شامل نہ ہو، کسی اور کو راضی کرنا مقصد نہ ہو، کسی اور کو خوش کرنا مقصد نہ ہو، ریاکاری اس کے اندر نہ ہو، اور بس جب اس سے دعا کرو تو اکیلے اس کے ساتھ کرو، کوئی اس میں کسی کا حصہ نہ ہو، اور جب اس کی بندگی کرو تو پھر بھی خالص ہو کر اس کے لیے کرو، نہ مردے اس میں شریک ہوں، نہ زندے اس میں شریک ہوں، نہ کوئی ادنا نہ اعلیٰ، نہ چھوٹا نہ بڑا، سب کے سب اسی کے محتاج ہیں۔ اور اپنی عبادت میں بھی ریاکاری کو بھی ایک حدیث کے اندر شرک اصغر قرار دیا گیا ہے، یعنی غیر اللہ کو پکارنا یہ تو شرک ہے ہی ہے اکبر، لیکن چھوٹا شرک یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے علاوہ بندوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ یہ اسی کا حق ہے جس کی بندگی کی جا رہی ہے کہ خالصتاً اس کے لیے ہو۔ اخلاص ویسے اعمال کی قبولیت کی بھی شرط ہے، جہاں پہ توحید شرط ہے، عقیدہ توحید ہونا، شرک نہ ہو عقیدے کے اندر، وہاں پہ اخلاص بھی شرط ہے۔ اور اسی طرح ایک اور شرط ہے سنت سے مطابقت ہونا، عمل کا سنت سے ثابت ہونا بھی ضروری ہے، پھر جا کے ثواب ملے گا۔ تو یہ بات کما باداکم تعودون سے مراد یہ ہے کہ جس طرح پہلے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسے بغیر مشکل کے اس نے پیدا کیا ہے، اب بھی وہ جب تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ کرے گا، تو اسے کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ سوچنے کی ضرورت بھی کبھی نہ کیجیے گا کہ اللہ مرنے کے بعد کیسے پیدا کرے گا، اس طرف شیطان وسوسے ڈالے گا، ذہن لے کے جائے گا، لیکن یہ بات اس کا جواب یہی ہے کہ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے اسے دوبارہ پیدا کرنے، اٹھانے اور کھڑا کرنے میں کوئی دشواری نہیں اور مشکل نہیں۔ آگے فریقاً ہدا، ایک گروہ کو اس نے ہدایت دے دی، و فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک وہ گروہ جس پر ضلالت اور گمراہی ثابت ہو چکی ہے۔ انہم متخذوا، بے شک انہوں نے بنا لیا، شیاطین شیطان کو، للشیاطین شیطانوں کو، اولیاء دوست، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں، انہم مہتدون، کہ بے شک وہ ہیں ہدایت پانے والے۔ اب یہاں فریقاً ہدا سے مراد مومنوں کی جماعت ہے، صحابہ کرام بھی ہیں، قیامت تک آنے والی مومن بھی اس میں شامل ہیں، کہ مومنین جو ایمان لے آئے ان کو تو اس نے ایک گروہ مومنوں کا جو ہے ان کو اس نے ہدایت دے دی، ٹھیک ہے، اور ایک گروہ جو ہے اس کے اوپر ضلالت ثابت ہو چکی، یعنی ان کو ہدایت نہ ملی۔ اس کی وجہ آگے بیان کی گئی، کیونکہ انہوں نے بنا لیا تھا شیطانوں کو اپنا دوست۔ شیاطین کو جو دوست بنا لے گا تو پھر اس کے ساتھ اللہ کی مدد اور تائید اور نصرت بھی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی سیدھے راستے کی ہدایت نہیں دیتا۔ جب وہ اللہ کو ویسے ہی چھوڑ چکا ہے
من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر وہ شیاطین کو دوست بنا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی شیاطین کے حوالے اسے کر دیتا ہے۔ ویا صبون، حالانکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، لیکن وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوتے نہیں ہیں، بظاہر اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اصل میں وہ شیاطین کے دوست ہوتے ہیں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذو زینتکم، زینت پکڑو اپنی، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، کلو کھاؤ وشربو اور پیو، ولا تسرفو اور حد سے نہ گزرو، انہ لا یحب المسرفین اور بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو، پوری بنین و انسان کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ زینت پکڑو ہر نماز کے وقت، مطلب یہ کہ لباس، یہاں زینت سے مراد یہ ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھو، لباس مکمل کر کے۔ یہ بھی اس کی طرف اشارہ بھی ہے، جو ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بھی یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح عبادت نہیں ہوتی، طواف اور نماز کے لیے یہ ضروری ہے کہ لباس کو زینت کے طور پر اختیار کرو۔ جس خالق مالک کے سامنے تمہاری پیشی ہے اور جس کے بارگاہ میں تم حاضری دے رہے ہو، تو لباس تو کم از کم ہونا چاہیے، سطر تو کم از کم ڈھکنا یہ فرض ہے۔ اب مرد کا سطر جو ہے یہ کمر سے لے کر گھٹنوں تک ڈھکا ہونا چاہیے چادر سے یا جیسے بھی، اور عورت کا سوائے ہتھیلیوں کے اور چہرے کے باقی سارا کا سارا بدن ہی سطر ہے۔ نماز کے لیے ضروری ہے سر پر دوپٹہ ہونا اور پورا بدن ڈھکا ہونا چادر کے ساتھ بھی، اور ویسے بھی یہ شرط ہے عورت کی نماز کے لیے، سوائے ہتھیلیاں ننگی ہوں اور چہرہ ننگا ہو بس۔ اس کے علاوہ ایسا لباس بھی نہ پہنے جس کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے کہ باریک ہو، اور زیب تن ایسا لباس ہو کہ جس سے جسم نمایاں ہو رہا ہو تو اور بال نظر آ رہے ہوں، تو ایسا لباس پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے نماز کے وقت بھی اور ویسے بھی باہر نکلتے ہوئے۔ خذو زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو، اچھے لباس میں نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے کہ نماز ہے ہی لباس ہے ہی نہیں، پورا کپڑا نہیں ہے یا جیسے بھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کپڑا میسر کیا ہوا ہے تو بہترین طریقے سے نماز ادا کرو۔ اور پھر جمعے کی نماز کے لیے تو خصوصی حکم ہے کہ اچھا لباس ہو، خوشبو لگائی ہو، غسل کیا ہو، تو یہ کرنے کا حکم ہے نبی علیہ السلام نے دیا۔ تو آگے آگے کھاؤ اور پیو اور اسراف سے بچو، یعنی کھانے اور پینے کے معاملے میں پیچھے انصاف کا ذکر تھا، تو جہاں پہ دوسرے کاموں میں انصاف سے کام لینا ہے، وہاں پہ کھانے اور پینے کے معاملے میں بھی انصاف سے کام لینا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ کھانے کے حوالے سے یہ ہے کہ حد سے تجاوز کر کے حرام جمع نہیں کرنا، حلال پر تھوڑا بھی ہو تو اس پر کفایت کرنی ہے اور اسی کو اختیار کرنا ہے، اور حرام کی طرف کبھی بھی نہیں جانا، اسراف نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ اور اگر حلال کے اندر رہتے ہوئے بات کی جائے تو پھر بھی کھانا اور پینا اتنا ہونا چاہیے کہ اس میں زیادتی نہ ہو، جو کہ دنیاوی طور پر بھی میڈیکلی بھی نقصان دہ ہے اور دینی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ فضول خرچی، اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بظاہر روٹی اور پانی بھی آ جاتا ہے جو کھایا جاتا ہے، پیا جاتا ہے، اور دیگر زندگی کے شعبوں میں جو انسان اپنا پیسہ جمع پونجی خرچ کرتا ہے، تو اس میں بھی بالکل اعتدال ہونا چاہیے، نہ کنجوسی ہو اور نہ ہی ایسے ہی بندہ خرچ کرتا جائے اور اس کا کوئی مقصد بھی نہ ہو، تو یہ اس کو اسراف کہا جاتا ہے، اور اس کو زیادتی اور حد سے گزرنا کہا جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ تو پیٹ کے اندر لقمے اتارنے کے لیے بھی اعتدال ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ بس فل ہر کئی بندوں کی عادت ہوتی ہے کہ بس انہوں نے جو ہے نا تب چھوڑنا ہے کھانا جب تھک جائیں۔ عموماً ہماری شادیوں میں ایسا ہوتا ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اسے شریعت نے پسند نہیں کیا۔ اتنا کھا لینا چاہیے کہ بھوک جو ہے وہ مٹ جائے، بلکہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں تو ایسی آپ کی سیرت میں تو یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ یہ تھا ہمارا سبق، اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔